अजीज़ तलबा व तालिबात अस्सलाम वालेकुम। हमने स्कूल पर सिर्फ शायद 3 ही लेसन पढ़े थे। अब चौथा लेसन शायद हमने शुरू किया था नात का। तो आज हम नात के बारे में ही जानकारी हासिल करेंगे और एक नात की तशरीह करने भी आज मतलूब है। लेकिन इस नात की तशरीह करने से पहले मैं आपको नात के बारे में ही बताना चाहता हूं कि नात क्या होता है। समझो, शायरी की ये एक किस्म है नात। इसका नात का लुग़वी माना है मदा, सना, तारीफ। यानी नात का लुग़वी माना मदा, सना, तारीफ है। और नात से मुराद है ऐसी नज़म जिस नज़म के अंदर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत या सूरत के किसी एक पहलू को उजागर किया जाए। फिर एक बात बताता हूं कि नात एक ऐसी नज़म होती है जिसमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत या सीरत का कोई एक पहलू उजागर किया जाता है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ही ज़माने में एक दिन हसन बिन साबित ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि के सामने एक नातिया कलाम पेश किया। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको बहुत ही पसंद फरमाया। तो नात गोई का आगाज अरब से ही हुआ और इसका सेहरा जाता है हसन बिन साबित को और काब बिन ज़हीर को। यही वो दो मशहूर नात गो शोरा हैं जिन्होंने इस नात गोई की सनफ का आगाज किया। फिर वहां से अरबी में तो यही नात गो शायर थे ज्यादा मशहूर। फिर इसके बाद फारसी में भी नात गोई का आगाज हो गया। शेख सादी शिराजी, निजामी गंजवी, अब्दुर्रहमान जामी और बरसगीर के अमीर खसरो, इन्होंने फारसी के अंदर नात गोई की है। इसी तरह उर्दू में भी नात गोई शुरू हुई है। उर्दू में तो अल्लामा इकबाल ने भी, मौलाना शुबली ने भी और मीर तकी मीर ने भी नात गोई की है। हमारी कश्मीरी जबान में भी नात गोई की है। फाजिल कश्मीरी ने ज्यादातर तो नात ही कहे हैं। हमारे सामने जो आज जो नात है, उस नात का जो पहला बंद है वो अब मैं आपके सामने पढ़ता हूं। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बर लाने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला, वो अपने पराये का गम खाने वाला, फकीरों का मलजा, ज़ईफों का मावा, यतीमों का वाली, गुलामों का मौला। ये एक बंद मैंने आपके सामने पढ़ा। नात के बारे में तो आपको जानकारी मिली। अब देखते हैं कि जो नात हमारे सामने इस वक्त है, इस नात को किसने लिखा है।
اس نعت کو لکھا ہے خواجہ الطاف حسین حالی نے۔ اب ہمارے لیے یہ ضروری بنتا ہے کہ ہمیں الطاف حسین حالی کے بارے میں بھی، اس کی سوانح حیات کے بارے میں بھی جانکاری ہونی چاہیے۔ خواجہ الطاف حسین حالی پانی پت میں پیدا ہوئے ہیں۔ آپ کے والد محترم کا نام عزت بخش تھا۔ 9 برس کی ہی عمر میں خواجہ صاحب یتیم ہو گئے تو مصیبت کی زندگی شروع کی، لیکن آپ کے بڑے بھائی نے ہمت کی، آپ کی پرورش کی، لیکن پرورش کے ساتھ ساتھ شاید اپنی والدہ کے اصرار پر چھوٹی عمر میں ہی اس کی شادی ہو گئی۔ تو پھر دلی چلے گئے، فارسی عربی میں اچھی تعلیم حاصل کی تھی، تو وہاں پر ایک رئیس کے بچوں کے اتالیق مقرر ہوئے، تو پھر ایک سکول میں فارسی بھی پڑھاتے رہے، انگلو عربک سکول تھا اس کا نام، اسی میں فارسی پڑھاتے رہے۔ پھر ماسٹر پیارے لال کی وساطت سے لاہور بک ڈپو میں بھی کام کیا، پھر سر سید کی جماعت میں بھی شامل ہو گئے۔ آپ کو نظم جدید کا اگر ہم بانی کہیں تو ٹھیک رہے گا، کیونکہ محمد حسین آزاد صاحب اور آپ نے نظم جدید کا آغاز کیا۔ جو روایتی اصناف تھے ہمارے پاس، غزل کے، نظم کے، باقی چیزوں کے، یہ ان سے اگتا گئے تھے، اور ان کی کوشش تھی کہ نیچرل شاعری شروع ہونی چاہیے، اور اسی وجہ سے آپ نے نظم جدید کا آغاز کیا۔ اگر ہم کہیں گے کہ نظم جدید کا صحرا کس کے سر جانا چاہیے، تو یہ محمد حسین آزاد اور الطاف حسین حالی کے سر جاتا ہے۔ ساتھ ہی ڈاکٹر علامہ اقبال نے بھی نظم جدید میں اچھا کام کیا ہے۔ خواجہ الطاف حسین حالی صاحب جو تھے وہ ادب کے دونوں میدانوں میں اعلیٰ مقام رکھتے تھے، نثر کے میدان میں بھی اور نظم کے میدان میں بھی۔ نثر کے میدان میں آپ نے حیات سعدی، حیات جاوید لکھی ہیں، بہت اچھی کتابیں ہیں وہ نثر کے میدان میں، اور یادگار غالب، حیات سعدی، حیات جاوید، یہ نثری اصناف ہیں اس کے۔ اور اسی طرح جو نظمی اصناف ہیں، یعنی اصناف سخن جو ہیں، اس اصناف سخن میں بھی اس نے بہت سارا کام کیا ہے۔ اصناف سخن میں چپ کی داد، مناجات بیوہ اور مرثیہ غالب، یہ مشہور کتابیں ہیں۔ لیکن آپ کی مارکۃ الآرا نظم جو ہے نا، وہ ہے مد جزر اسلام، اور مد جزر اسلام جو ہے اسی کو مسدس حالی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اور کیا چیزیں ہیں اس مد جزر اسلام کے اندر، اگر لفظی معنی بھی اس کا دیکھیں گے، مد کہتے ہیں چڑھنے کو، جزر کہتے ہیں اترنے کو، یعنی اسلام میں اتار چڑھاؤ۔ تو آپ نے یہ مد جزر اسلام میں حالی صاحب نے دکھایا ہے کہ ماضی کیسا تھا، یہ آج کیسا ہے، آج کے زمانے میں کیسی حالت ہے اس کی،
یعنی حال میں اس کی حالت کیسی ہے، پچھلے زمانے میں اس کی حالت کیسی تھی، یعنی اس نے مسلمانوں کی معاشی، تمدنی اور مذہبی کمزوری کا ذکر اس میں کیا ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی دکھایا ہے کہ اس کمزوری سے نکلنے کا راستہ کیا ہے، یہ بھی بتایا ہے اس کے اندر۔ تو اب رہی مد جذر اسلام۔ مد جذر اسلام اگر ہم سمجھیں گے کہ یہ خواجہ الطاف حسین صاحب کی شاہکار ہے تو غلط نہیں ہوگا، بیجا نہیں ہوگا۔ تو کہتے ہیں کہ ایک میں آپ کی کتاب میں نہیں ہے، پڑھا ہے ہم نے کتابوں کے اندر کہ سر سید احمد خان نے کہا کہ اگر قیامت کے دن مجھے پوچھیں گے کہ بتا آپ نے کیا لایا ہے، تو میں کہوں گا کہ میں نے خواجہ الطاف حسین حالی صاحب سے مد جذر اسلام لکھ کر لایا ہے۔ تو یہ تھی نعت کے بارے میں بھی آپ کے سامنے جانکاری، اور خواجہ الطاف حسین حالی صاحب کے بارے میں، اس کی سوانح حیات کے بارے میں بھی جانکاری۔ پھر خواجہ الطاف حسین حالی صاحب 1914 میں پانی پت میں ہی انتقال کر گئے، اور پانی پت میں ہی ان کو دفنایا بھی گیا۔ آپ کی 2 یادگاریں اس وقت بھی پانی پت میں ہیں، ایک ہے اورینٹل لائبریری اور دوسرا ہے حالی ہائی سکول۔ یہ 2 یادگاریں اس نے پیچھے چھوڑی ہیں۔ خواجہ غلام سعیدین صاحب بھی آپ کے ہی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، جو کبھی یہاں ہمارے کشمیر کے ناظمی تعلیمات بھی رہ چکے ہیں، بہت بڑے عالم تھے، انہیں کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ تھی جانکاری آپ کو نعت کے بارے میں بھی، اور یہ تھی جانکاری آپ کو خواجہ الطاف حسین حالی کی سوانح حیات کے بارے میں بھی۔ اب نعت کے بارے میں آپ کے سامنے ہم نے جو وضاحت کی، آپ کی کتاب میں اس کے لیے کوئی نوٹ دستیاب نہیں ہے، لیکن میں نے مناسب سمجھا اگر ہم نعت پڑھیں گے آج تو نعت کے بارے میں ہمارے بچوں کو جانکاری حاصل ہونی چاہیے۔ یہ ضروری بھی ہے کہ جب کوئی صنف ہمارے سامنے ہو، ہمیں اس صنف کے بارے میں جانکاری بھی حاصل ہونی چاہیے۔ جس طرح ہم نے غزل کے بارے میں پہلے ہی ایک آن لائن لیکچر دیا ہے، اور غزل کے بارے میں پوری وضاحت کے ساتھ یہ بتایا ہے کہ غزل کا آغاز کیسے ہوا، کہاں سے ہوا، کن لوگوں نے اس صنف کو پروان چڑھایا، اور اس میں کون کون سے موضوعات شامل ہوتے ہیں، اور کن کن موضوعات پر غزل سرائی کی جاتی ہے۔ تو یہ تو پہلے ہی ہم نے ایک لیکچر میں بتا دیا ہے۔ تو آج کا جو لیکچر ہے، ہم دیکھتے ہیں آج یہ نعت پہلا والا بند میں نے پڑھا آپ کے سامنے، لیکن اس کی تشریح کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس وقت جو نعت ہمارے سامنے ہے، شاعر نے اس کو مسدس کی حیت میں لکھا ہے، اور مسدس کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی نظم کے اندر ایک بند میں 6 مصرے ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے سامنے جو نظم اس وقت ہے، نعت جو ہے، اس کے بھی 6 مصرے ہیں۔ اب اگر آپ سے کوئی سوال کرے کہ بتاؤ بھائی مسدس کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، تو آپ کو سیدھے طور پر یہ جواب دینا ہے چاہیے کہ مسدس ایک ایسی نظم ہوتی ہے جس کے ہر بند میں 6 مصرے ہوتے ہیں۔ یعنی مسدس ایک ایسی نظم ہوتی ہے جس کے
ہر ایک بند میں 6 مصرے ہوتے ہیں. بندوں کی تعداد تو مقرر نہیں ہے، لیکن مصروں کی تعداد تو مقرر ہے کہ ایک بند میں 6 مصرے ہوتے ہیں. اور پہلے 4 مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں. پہلے 4 مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں، اور آخری جو 2 مصرے ہوتے ہیں وہ الگ قافیہ کے اور الگ ردیف کے ہوتے ہیں. جس طرح آپ کی کتاب میں اس وقت ہے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائی کا غم کھانے والا. یہ تو 4 مصرے ہیں، ان میں پانے والا، لانے والا، آنے والا، کھانے والا. یہ سمجھو ہم قافیہ اور ہم ردیف ہیں. اور آخری 2 مصرے ہیں، فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا. کا ماوا کا مولا یہ اس کا قافیہ اور ردیف ہے آخری والے 2 مصروں کا. اب آپ آسانی سے بتا سکتے ہیں کہ مسدس ایک ایسی نظم ہوتی ہے جس کے ہر بند میں 6 مصرے ہوتے ہیں، اور پہلے والے 4 مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں، اور آخری 2 مصرے الگ قافیہ اور الگ ردیف کے ہوتے ہیں. الگ قافیہ اور الگ ردیف کے ہوتے ہیں. اب میں آپ کے سامنے پہلے والے بند کی تشریح کرتا ہوں. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے اندر رحمت کے لقب سے پکارے جاتے ہیں. یعنی وہ تمام دنیا کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں. اور دوسرا، مرادیں غریبوں کی بھر لانے والا، وہ غریبوں کی مرادوں کو پورا کرنے والے تھے. یہ ہے یعنی صفات بیان کیے ہیں شاعر نے، خواجہ الطاف حسین حالی نے. اور مصیبتوں کے اندر پرائیوں کے کام آتے تھے، ان کی مدد کرتے تھے. جب مصیبت کی گھڑی آتی تھی، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو مصیبت میں دیکھتے تھے تو ایک دم اس کی مدد کو آتے تھے اور اس کی مدد کرتے تھے. وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، اس کو اپنوں کا بھی غم تھا اور پرائیوں کا بھی غم تھا. یعنی وہ شفیق تھے مسلمانوں کے لیے بھی اور غیر مسلموں کے لیے بھی. وہ خیال رکھتے تھے مسلمانوں کا بھی اور غیر مسلموں کا بھی. یعنی مساوی طور سلوک کرتے تھے ہر ایک انسان کے ساتھ. ان کے پاس یہ ذات پات کی تفریق بالکل نہیں تھی. وہ ہر ایک کی مدد کرتے تھے، ہر ایک کو یکساں طریقے سے پیش آتے تھے. فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا. اب جو غریب ہوتے تھے، فقیر ہوتے تھے، اور فقیروں کو انہیں کے ہاں پناہ ملتی تھی، اور جو کمزور ہوتے تھے ان کو بھی آپ کے ہاں پناہ ملتی تھی. اور جو یتیم تھے ان کو مالک، ان کو یتیموں کا وہ والی تھے، یتیموں کو پالنے والے تھے. غلاموں کا مولا، اور غلاموں کا بھی وہ مولا تھے. غلاموں کا بھی وہ مولا تھے. اب میں آپ کو یہ فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، جو لوگ حج کو گئے ہوں گے انہوں نے دیکھا ہوگا وہاں پر کہ ان کے لیے کیسی الگ جگہ بنائی تھی. اصحاب صفہ وہ غریب تھے، اور انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی ہاں پناہ لی تھی. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے کھانے پینے سب چیزوں کا انتظام کیا تھا، اور انہی کے تربیت میں پلے تھے. یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا. وہ یتیموں کے والی تھے. آپ نے ایک بار آپ
صلی اللہ علیہ وسلم جب عید کی نماز کو نکلے تو وہاں بچے کھیل رہے تھے، تو ایک طرف ایک بچہ گمسم بیٹھا مایوس حالت میں تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بچے پر نظر پڑی، اسے دریافت کیا، اس کا باپ جنگ میں شہید ہوا تھا اور اس کی والدہ نے دوسری شادی کی تھی، اب وہ گمسم بیٹھا تھا۔ یہ حال جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو اس نے اس یتیم بچے کو گھر لایا اور اپنی اہلیہ محترمہ حضرت عائشہ سے فرمایا، اے عائشہ تم اس کی ماں بنو، میں اس کا باپ۔ تو انہوں نے اس کو نہلایا، کپڑے پہنائے۔ یہ تھا حال یتیموں کے ساتھ کہ کس طرح وہ یتیموں کے ساتھ پیش آتے تھے اور کس طرح یہ فقیروں کے ساتھ پیش آتے تھے۔ اب غلاموں کے ساتھ بھی وہ اچھا سلوک کیا کرتے تھے، کیونکہ زید بن حارث ایک غلام تھے، لیکن اپنے ہی رشتے کی ایک لڑکی سے، حضرت زینب سے اس کی شادی کی۔ بعد میں وہ شادی کس حد تک کامیاب رہی، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہی رشتے میں زید بن حارث کی بھی شادی کی۔ باقی وسلام۔